اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دا اسلامک فوریس چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، غزوات کی سیریز میں آج جو ہم سب سے پہلے جس غزوہ کا ذکر کریں گے وہ ہے غزوہ بدر الکبریٰ۔ بدر دراصل ایک کنویں کا نام تھا جو اس نواح کے ایک سردار بدر بن حارث یا بدر بن کلدہ نے کھدوایا تھا، لیکن بعد میں یہ ساری وادی بدر کے نام سے مشہور ہو گئی۔ یہاں ہر سال میلہ بھی لگتا تھا۔ یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ قریش نے ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ عبداللہ بن ابی کو انہوں نے خط لکھ بھیجا کہ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دو یا ہم آ کر تمہارا بھی فیصلہ کرتے ہیں۔ قریش کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں مدینہ کی طرف گشت لگاتی رہتی تھیں۔ کورسفیری مدینہ کی چراگاہوں تک آ کر غارت گری کر گیا تھا۔ حملے کے لیے سب سے بڑی ضروری چیز مصارف جنگ کا بندوبست تھا، اس لیے اب کے موسم میں قریش کا جو کاروان تجارت شام کو روانہ ہوا وہ اس سر و سامان سے روانہ ہوا ہے کہ مکہ کی تمام آبادی نے جس کے پاس جو رقم تھی کل کی کل دے دی۔ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں جو کاروبار تجارت میں بہت کم حصہ لیتی ہیں، ان کا بھی ایک فرد اس میں شریک تھا۔ قافلہ ابھی شام سے روانہ نہیں ہوا تھا کہ حضرمی کے قتل کا واقعہ پیش آ گیا، جس نے قریش کے آتش غضب کو اور بڑھا دیا۔ اسی اثنا میں یہ غلط خبر بھی مکہ معظمہ میں پھیل گئی کہ مسلمان قافلہ لوٹنے کو آ رہے ہیں۔ قریش کے غیظ و غضب کا بادل بڑے زور شور سے اٹھا اور تمام عرب پر چھا گیا۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اصحابہ کرام کو جمع کیا اور واقعے کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نثارانہ تقریریں کیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ انصار نے بیعت کے وقت یہ اقرار کیا تھا کہ وہ اس وقت تک تلوار اٹھائیں گے جب دشمن مدینہ پر چڑھ آئیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار خزرج نے اٹھ کر کہا، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم، آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جبکہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے۔ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہانے بانے اور آمنے سامنے پیچھے سے لڑیں گے۔ ان کی اس تقریر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا۔ غرض 12 رمضان 2 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 300 جانصاروں کے ساتھ شہر سے نکلے۔ 1 میل چل کر فوج کا جائزہ لیا۔ جو کم عمر تھے واپس کر دیے گئے کہ ایسے پرخطر موقع پر بچوں کا کوئی کام نہیں۔ عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کم سن بچے تھے۔ جب ان سے واپسی کو کہا گیا تو رو پڑے۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمسن سپاہی کے گلے میں تلوار حمائل کی۔ اب فوج کی تعداد 313 تھی، جس میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ چونکہ غیاب میں منافقین اور یہود کی طرف سے اطمینان نہ تھا، اس لیے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا حاکم مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ مدینہ کو واپس جائیں۔ عالیہ مدینہ کی بالائی آبادی پر عاصم بن عدی کو مقرر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی طرف بڑھے، جدھر سے اہل مکہ کی آمد کی خبر تھی۔ 2 خبر رساں لبسیہ اور عدی آگے روانہ کر دیے گئے تھے کہ قریش کی نقل و حرکت کی خبر لائیں۔ روحہ منصرف ذات اجلال معلات اصیل سے گزرتے ہوئے 17 رمضان کو بدر کے قریب پہنچے۔ خبر رسانوں نے خبر دی کہ قریش وادی کے دوسرے سرے تک آ چکے ہیں۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں رک گئے اور فوجیں اتر پڑیں۔ قریش مکہ بڑے سر و سامان سے نکلے تھے۔ 1000 کی فوج تھی، 100 سواروں کا رسالہ تھا۔ سب رؤسائے قریش شریک تھے۔ ابو لہب مجبوری سے نہ آ سکا تھا، اس لیے اپنی طرف سے قائم مقام بھیج دیا تھا۔ رسد کا یہ انتظام تھا کہ امرائے قریش باری باری ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتے اور لوگوں کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے معزز رئیس تھا، فوج کا سپہ سالار تھا۔ قریش کو بدر کے قریب پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ خطرے کی زد سے نکل گیا ہے تو قبیلہ زہرہ اور عدی کے سرداران نے کہا کہ اب لڑنا ضروری نہیں، لیکن ابو جہل نہ مانا۔ زہرہ اور عدی کے لوگ واپس چلے گئے۔ باقی فوج آگے بڑھی اور مناسب موقع پر قبضہ کر لیا۔
برخلاف اس کے کہ مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا، تائید ایسی اور حسن اتفاق سے بارش ہوئی جس سے گھر جم گئی اور جا بجا پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا دیے گئے کہ غسل اور وضو کا کام آ جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کے کنارے ایک چھپڑ کا سائبان تیار کیا کہ حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں تشریف رکھیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر تیغ بخ کھڑے ہوئے تھے۔ مہاجرین کا علم حضرت معصب رضی اللہ تعالیٰ کو عنایت فرمایا۔ خزرج کے علمبردار حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اوس کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر فرمائے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بیدار اور مصروف دعا رہے۔ صبح ہوئی تو لوگوں کو نماز کے لیے آواز دی، بعد نماز جہاد پر واز فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف آرائی شروع کی۔ دست مبارک میں ایک تیر تھا، اس کے اشارے سے صفیں قائم کرتے تھے۔ اب دو صفیں آمنے سامنے مقابل تھیں، حق و باطل، کفر و اسلام۔ یہ عجیب منظر تھا، اتنی بڑی دنیا میں توحید کی قسمت صرف چند جانوں پر منحصر تھی۔ صحیحین میں ہے کہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت خضوع کی حالت طاری تھی۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتے تھے، خدایا تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے آج پورا کر۔ محویت اور بے خودی کے عالم میں چادر کندھے سے گر گر پڑتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہ ہوتی تھی۔ کبھی سجدے میں گرتے تھے اور فرماتے تھے کہ خدایا اگر یہ چند نفس آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک تو پوجا نہ جائے گا۔ قریش کی فوجیں اب بالکل قریب آ گئیں، تاہم آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پیش قدمی سے روکا اور فرمایا کہ جب دشمن پاس آ جائے تو تیر سے روکو۔ یہ معرکہ سار و جان نثاری کا سب سے بڑا حیرت انگیز منظر تھا۔ دونوں فوجیں سامنے آئیں تو لوگوں کو نظر آیا کہ خود ان کے جگر کے ٹکڑے تلواروں کے سامنے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو اب تک کافر تھے میدان جنگ میں بڑھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کھینچ کر نکلے۔ عتبہ میدان میں آیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ کے فرزند اس کے مقابلے کو آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ان کے ماموں تھے۔ لڑائی کا آغاز یوں ہوا کہ سب سے پہلے عامر حضرمی جس کو بھائی کے خون کا دعویٰ تھا آگے بڑھا۔ مہیج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اس کے مقابلے کو نکلا اور مارا گیا۔ عتبہ جو سردار لشکر تھا ابو جہل کے طعنے سے سخت برہم تھا۔ سب سے پہلے وہی بھائی اور بیٹے کو لے کر میدان میں نکلا اور مبارزی طلبی کی۔ حضرت عوف، حضرت معاذ، حضرت عبداللہ بن رواحہ مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے نام پوچھا اور جب معلوم ہوا کہ انصار ہیں تو عتبہ نے کہا کہ ہم کو تم سے غرض نہیں۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے پکارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ہمارے جوڑ کے چنانچہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے انصار ہٹ آئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے۔ جب انہوں نے نام و نسب بتائے تو عتبہ نے کہا کہ ہاں اب ہمارا جوڑ ہے۔ عتبہ حضرت حمزہ سے اور ولید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل ہوا اور دونوں مارے گئے، لیکن عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا۔ سعید بن العاص کا بیٹا عبیدہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا صف سے نکلا اور پکارا کہ میں ابو کرش ہوں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کو نکلے اور چونکہ صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھیں تاک کر آنکھ میں برچھی ماری، وہ زمین پر گرا اور مر گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مارکے میں کئی کارِ زخم آئے۔ اب عام حملہ شروع ہو گیا۔ مشرکین اپنے بلبوتے پر لڑ رہے تھے، لیکن ادھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر بسجدہ صرف خدا کی قوت کا سہارا ڈھونڈ رہے تھے۔ افرا کے دو جوان بیٹے معوذ اور معاذ ابو جہل کی تلاش میں تھے، چنانچہ ان دونوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود اس کا سر کاٹ لائے اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن امیہ بن خلف بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ بہرحال تائید الہی کی بدولت 313 مسلمانوں کو 1000 کفار قریش کے مقابلے میں کامیابی ہوئی۔ خاتمہ جنگ پر معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں سے صرف 14 مجاہدین نے شہادت پائی، جن میں 4 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ نامور رؤسا قریش مارے گئے، جن میں شیبہ، عتبہ، ابو جہل، ابو البختری بن الاسود،
आस बिन हिशाम, उमैया बिन खल्फ, मुनब्बा बिन अल-हज्जाज शामिल हैं। तकरीबन 70 आदमी कत्ल हुए और इसी कदर गिरफ्तार हुए। मदीना में आकर हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया कि असीरान जंग के मामले में क्या किया जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि फ़िदिया लेकर छोड़ दिया जाए, जबकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सबके कत्ल का मशवरा दिया। हुज़ूर अकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की राय को पसंद किया और फ़िदिया लेकर छोड़ दिया। असीरान जंग में हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अबू अल आस भी थे, जिनके पास फ़िदिया की रकम न थी। उन्होंने हज़ूर अकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, जो उनकी ज़ौजा थीं और मक्का में थीं, कहला भेजा कि फ़िदिया की रकम भेज दें। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब निकाह हुआ था तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ने जहेज़ में इनको एक कीमती हार दिया था। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ज़र फ़िदिया के साथ वो हार भी गले से उतार कर भेज दिया। हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो हार देखा तो पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइख्तियार रो पड़े और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि तुम्हारी मर्ज़ी हो तो बेटी को माँ का हार वापस कर दूँ। सब ने तस्लीम कर लिया और वो हार वापस कर दिया गया। बाद में अबू अल आस मदीना आकर मुसलमान हो गए। बहरहाल असीरान जंग से 4-4 हज़ार दिरहम फ़िदिया लिया गया, लेकिन जो लोग नादारी की वजह से फ़िदिया अदा नहीं कर सकते थे वो छोड़ दिए गए। इनमें से जो लिखना जानते थे इनको हुक्म दिया कि 10-10 बच्चों को लिखना सिखा दें तो छोड़ दिए जाएंगे। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसी तरह लिखना सीखा था। ग़ज़वा बदर हक़ व बातिल के दरमियान पहला मारका था। इस जंग के बाद इस्लाम का बोलबाला हुआ और कुफर को ज़िल्लत नसीब हुई। असहाबे बदर के दर्जात बहुत बुलंद हैं। ग़ज़वा बदर का ज़िक्र कुरान मजीद में सूरह अनफ़ाल में आया है। जी तो नाज़रीन, ये तो था थोड़ा सा अहवाल ग़ज़वा बदर का। उम्मीद करते हैं आपको ये मालूमात अच्छी लगी होंगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल द इस्लामिक वॉरियर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।